بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زندگی میں دو قسم کے لوگوں کو کبھی معاف نہ کریں۔ نمبر 1، جو آپ کے رزق پر وار کرے۔ نمبر 2، اور وہ جو آپ کی عزت کو نشانہ بنائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب تک اپنے بھائیوں سے چھپانے کو کہا۔ کس ڈر سے؟ حسد کے ڈر سے۔ اور آج ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی ہر عزیز چیز کا دکھاوا دنیا کے سامنے کرتے ہیں اور پھر رونا روتے ہیں اپنے نقصان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت شیرین اور باوقار تھی۔ جب خاموش رہتے تو وقار ان پر چھا جاتا اور جب گفتگو فرماتے تو روب و جمال جھلکتا۔ پیارے ناظرین، آپ ہمیشہ خوش رو نرم مزاج تھے، سب سے زیادہ مسکرانے والے اور سب سے زیادہ غصے سے دور رہنے والے تھے۔ وہ اللہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، پھر تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ انگور جسم کے تمام اعضاء سے بیماریاں کھینچ لیتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال نہایت مفید ہے۔ ناخنوں میں پلاہٹ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے بدن میں خون کی کمی ہے۔ سونف والا دودھ رات کو سونے سے قبل پی لو، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ پانی کم پینے سے ہاتھ، پاؤں اور ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ کھجور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے، معدے کی سوزش اور دل کے درد میں نہایت مفید ہے۔ پیارے ناظرین، جو چیز تم سے رہ گئی وہ تمہارے لیے پیدا نہیں کی گئی، اور جو چیز تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے وہ تم سے کبھی نہیں رہ سکتی۔ کھانا کھا کر سو جانے کی عادت سے موٹاپا انسان کو جلدی گھیر لیتا ہے۔ صبح نہار منہ گھاس پر چلنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر کھیرے کا رس لگاؤ، چہرہ سفید گورا ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ چکنائی والی چیزیں کثرت سے نہ کھائیں۔ چائے کے بعد پانی پینے سے اجتناب کریں ورنہ آپ کے دانت کالے ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، سر کے بال میں لیموں کا رس لگانے سے بالوں میں چمک آ جائے گی اور خشکی ختم ہو جائے گی۔ روزانہ صرف 3 کھجوریں کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ انسان کو محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے اسے تھکا دیتے ہیں۔ اگر بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو تو سیب کا سرکہ استعمال کریں اور آم کا اچار کھا لو۔ جب انسان یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے حکم اور علم سے ہوا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا بلکہ دل مطمئن رہتا ہے۔ صبح چہل قدمی کیا کرو، یہ دل کی دھڑکن کو نارمل اور دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نہانے سے قبل سر کے بالوں کو الگ سے دھو لیا کرو، اس سے بالوں کی سختی دور ہوگی اور بال نرم بھی ہو جائیں گے۔ کیلے کا جوس پینے سے دماغ فریش ہوتا ہے۔ بند گوبھی کھا لیا کرو، یہ موٹاپا کم کر دیتی ہے۔ گلاب کا پھول سونگھ لینے سے ذہنی دباؤ میں کمی آئے گی۔ گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ کروائیں، گھر میں مچھر اور حشرات کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ پیارے ناظرین، عرب کہتے ہیں صاحب فی دنیا کا من تحب ان تلقاہ فی آخرک۔ اس دنیا میں آپ اس سے دوستی کریں جس سے آپ آخرت میں ملنا پسند کریں گے۔ کمزور افراد روزانہ کیلا کھانا شروع کر دیں، ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد ضرور چہل قدمی کریں، چاہے کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ پیارے ناظرین، جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد سونے سے گریز کریں۔ چکنائی والی چیزیں کم سے کم کھائیں اور کھانے کے بعد 50 قدم واک لازمی کریں۔ زور زور سے ہنسنے والے خود اعتماد اور توجہ پسند ہوتے ہیں۔ دوسروں کی ہنسی پر ہنسنے والے نرم دل اور مخلص ہوتے ہیں۔ ہنسنے والے بار بار چہرہ چھپانے والے شرمیلے اور خود میں گم رہنے والے ہوتے ہیں۔ آنکھوں میں چمک کے ساتھ ہنسی اصل خوشی کی علامت ہے۔ ہر بات پر ہنسنے والے اکثر جذباتی اور عدم توازن کے شکار ہوتے ہیں۔
بغیر آواز کی ہنسی رکھنے والے اکثر دل کے راز چھپاتے ہیں۔ مصنوعی ہنسی والے اندر سے تھکے یا ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ہنسی کے ساتھ جسم کو بہت ہلانے والے پرجوش اور بے ساختہ فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ طنزیہ انداز میں ہنسنے والے اکثر احساس برتری یا اندرونی تحفظ رکھتے ہیں۔ حضرت امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تواضع اور تقویٰ دین میں ہے، نہ کہ الباس میں۔ علم سے پہلے حلم سیکھو۔ رزق حلال کی تلاش لوگوں کا محتاج بننے سے بہت بہتر ہے۔ حکمت ایک نور ہے جسے رب تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ دھنیا کے بیج رات بھر پانی میں بھگو کر صبح پی لیں۔ دھنیا کو چٹنی یا سلاد میں ضرور شامل کریں۔ دھنیا بے چینی اور بے خوابی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ دھنیا کے عرق میں قدرتی پرسکون کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اعصاب کو سکون دیتی ہیں۔ دھنیا شوگر کے مریض کے لیے مفید ہے۔ یہ انسولین کے افعال کو بہتر کرتا ہے اور خون میں شکر کی مقدار کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ لبلبے کو انسولین خارج کرنے کو ابھارتا جس سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ ادرک شوگر کو کم کرنے میں مددگار ہے اور یہ سوزش کو بھی مؤثر انداز میں کم کرتا ہے۔ ملتانی مٹی جلد کے ساتھ ساتھ بالوں کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جلد کے تمام مسائل کا علاج اس میں موجود ہے۔ ملتانی مٹی نہ صرف جلد کی رنگت کو نکھارتی ہے بلکہ جلد کے بہت سے مسائل جیسے خارش، جلن سے بھی راحت پہنچاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ صاف ستھرا ہو تو اس کے لیے 2 چمچ ملتانی مٹی دودھ میں مکس کرکے چہرے پر لگائیں۔ اگر آپ خشک دودھ میں ملتانی مٹی اور لیموں کا رس مکس کرکے چہرے پر روزانہ 20 منٹ تک لگائیں گے تو اس سے جلد تر و تازہ بھی ہو جائے گی اور رنگ بھی نکھر جائے گا۔ ملتانی مٹی سے جلد کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس لیے اگر اسے چہرے پر لگایا جائے تو یہ سوجن میں آرام دیتی ہے۔ ملتانی مٹی مردہ خلیوں کو ہٹانے میں بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، ماہرین صحت کے مطابق اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جائے اور فوری طور پر فرسٹ ایڈ نہ مل سکے تو کرنا یہ ہے کہ اسے پانی سے دھونے کے بعد اس میں چند قطرے شہد لگائیں اور اس کے بعد دیسی گھی لگا کر چھوڑ دیں۔ اس نسخے کے ایسے جادوئی نتائج ملیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ کچے ٹماٹر کے بیج پتھری کا سبب بن سکتے ہیں، تاہم جن لوگوں کو گردے کے مسائل نہیں ہیں انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ ٹماٹر کھا سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں ان کا استعمال مناسب مقدار میں کیا جائے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ٹماٹر کے ساتھ دیگر غذائیں بھی کھائیں۔ اسے اکیلے اور زیادہ مقدار میں کھانے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قاضی شریک کے خدمت میں بیٹھا تھا کہ ان کے پاس خلیفہ مہدی کا بیٹا آیا اور ٹیک لگا کر ان سے حدیث پوچھی۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ لڑکے نے کہا، آپ خلیفہ کی اولاد کی توہین کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں علم کی ناقدری نہیں کرتا، اس کا احترام کرتا ہوں۔ شہزادہ سمجھدار تھا، سمجھ گئے اور گھٹنے ٹیک کر حدیث دریافت کی۔ قاضی صاحب نے فرمایا، حقص یطب علم، یعنی اس طرح علم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ السلام ایک مرتبہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ بچھو نے انہیں کاٹا اور ایک بار نہیں بلکہ 11 مرتبہ کاٹا، مگر آپ نے ذرا بھی آہ نہیں کی اور برابر حدیث بیان کرتے رہے۔ جب امام مالک پڑھا چکے تھے تو خادم نے دریافت کیا کہ اثناء درس آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا تھا؟ تو فرمایا کہ بچھو نے مجھے 11 بار ڈنگ مارا، لیکن میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے نہ اٹھا۔ اب اسے تلاش کر کے مار ڈالو۔ چنانچہ تلاش کر کے مار دیا گیا۔ غصے کو قابو کرنے کے سنہری اصول۔ غصہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو تعلقات اور صحت دونوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق غصے کے دوران دل کی دھڑکن تیز، بلڈ پریشر بلند اور سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی لمحہ بھر رک جائے
تو دماغ کو ٹھنڈا ہونے کا موقع ملتا ہے اور بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں طاقتور ہو، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ ایک اور حدیث میں، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ وضو کرنا بھی غصہ ٹھنڈا کرنے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ غصہ آگ سے ہے اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے۔ ایک شوہر تھکا ہوا گھر آتا ہے اور کھانے میں نمک زیادہ ہو تو فوراً غصے میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ فوراً کچھ کہہ دے تو بیوی کی دل آزاری ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ایک لمحہ رک کر کہہ دے، شاید آج نمک زیادہ ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، وہ بھی انسان ہے، اس نے جان بوجھ کے تھوڑی کیا ہے، تو نہ صرف ماحول بہتر ہوگا بلکہ بیوی مزید خیال رکھنے لگے گی۔ غصہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور خاموشی اختیار کریں۔ غصے کے وقت فوری جواب نہ دیں بلکہ پانی پی لیں۔ غصہ اکثر جسمانی تناؤ سے بڑھتا ہے۔ موضوع بدل دیں، جھگڑے کو آگے نہ بڑھائیں۔ اگر بہت زیادہ غصہ ہو تو وضو کر لیں، جسمانی طور پر ٹھنڈک دل کو سکون دے گی۔ پیارے ناظرین، سانس کی مشق کریں۔ 10 سیکنڈ تک گہرے سانس لے کر چھوڑ دیں، جگہ چھوڑ دیں، بعد میں بات کریں۔ اگر بات ضروری ہو تو غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد کریں۔ 7 قسم کی عورتوں سے شادی نہ کرو۔ ایک عربی نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ ان 7 قسم کی عورتوں میں سے کسی ایک سے بھی نکاح نہ کرنا۔ نمبر 1، انانا، وہ عورت جو کثرت سے شکوہ شکایت کرتی ہے، تھکاوٹ کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 2، منانا، وہ عورت جو اپنے کاموں پر احسان جتلاتی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا وغیرہ۔ نمبر 3، حنانا، وہ عورت جو اپنے پہلے خاوند کا ذکر کرتی رہتی ہو، یعنی میرا پہلا شوہر ایسے کرتا تھا، ویسے کرتا تھا، اس میں یہ اچھائیاں تھیں۔ نمبر 4، حدائقہ، وہ عورت جو ہر شے کو دیکھتے ہی اس کی طلب کرنے لگتی ہے، یہ شے بھی خرید لوں، میں وہ بھی خرید لوں، یہ بھی میری ہو جائے، وہ بھی میں لے لوں۔ نمبر 5، براقہ، وہ عورت جو ہر وقت بناؤ سنگار میں لگی رہتی ہو، جس کا اکثر وقت منہ صاف رکھنے اور کپڑے تیار کرنے میں گزرتا ہو۔ نمبر 6، شداکا، وہ عورت جو سخت کلام ہو، جس کی زبان کڑوی ہو، جس کا لہجہ سخت ہو۔ نمبر 7، کنانا، وہ عورت جو ہر وقت اپنے باپ کی تعریف کرتی ہو، میرا باپ یوں تھا، میرے ابو یوں کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ بہترین عورت وہی جو اپنی عادات اطوار، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے خاندان کے طور طریقے بھلا کر آئے۔ ایوان الاخبار میں خالد بن صفوف کا قول منقول ہے، من تزوج امرأۃ فی التروج جا عزیزۃ فی قومہا ذلۃ فی نفسہا، جو کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو وہ اس عورت سے شادی کرے جو اپنی قوم میں عزت والی اور اپنے آپ میں ذلت والی ہو، یعنی لوگوں کی نگاہ میں انتہائی معزز ہو اور خود عاجزی انکساری کرنے والی ہو، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، مالداری سے متکبرہ نہ ہو، اعلیٰ حسب و نسب پر فخر کرنے والی ہو۔ الغرض عورت کو ساری دنیا کے سامنے عزت والی اور شوہر کے سامنے عاجزی کرنے والی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ کچھ لے لیا جسے کھونے کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، تو یقیناً وہ بدلے میں کچھ ایسا بھی عطا کرے گا جسے پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس کبھی نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کے لیے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہی ہمیں بہترین انعام اور اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ ایک استاد نے ہر طالب علم کو ایک غبارہ دیا جسے اسے پھیلانا تھا، اس پر اپنا نام لکھنا تھا اور اسے صحن میں پھینکنا تھا۔ نام لکھنے کے بعد استاد نے پھر تمام غباروں کو ملا دیا۔ اس کے بعد طلبہ کو اور اپنے غباروں کو
تلاش کرنے کے لیے 5 منٹ کا وقت دیا گیا۔ کافی تلاش کے باوجود ان کا غبارہ کسی کو نہیں ملا۔ اس موقع پر استاد نے طلباء سے کہا کہ وہ پہلا غبارہ لیں جو انہیں ملے اور اسے اس شخص کے حوالے کریں جس کا نام اس پر لکھا ہوا ہے۔ 5 منٹ کے اندر سب کے پاس اپنا اپنا غبارہ تھا۔ استاد نے طالب علموں سے کہا، یہ غبارے خوشی کی طرح ہیں۔ اگر ہر کوئی اپنی خوشی کی تلاش میں ہے تو ہمیں یہ کبھی نہیں ملے گی، لیکن اگر ہم دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھیں گے تو ہم اپنی بھی تلاش کر لیں گے۔ بعض اوقات اتنی شدت سے نزلہ ہوتا ہے کہ ناک اور آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھینکیں بھی بہت زیادہ آتی ہیں اور مریض کوئی کام بھی نہیں کر پاتا۔ ایسی صورتحال میں 5 عدد لونگ اور چوتھائی چمچ خسخاس کو پانی میں اچھی طرح جوش دیں اور پھر اسے نیم گرم حالت میں آنے دیں۔ اب اس میں شہد ملا کر نوش فرمائیں۔ اس قہوے کے 2 کپ پینے سے ہی بہتا ہوا ریشہ اور چھینکوں کی کثرت دور ہو جائے گی اور آپ خود کو تندرست اور توانا محسوس کریں گے۔ کسی کو کچھ دینے میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ یہ حق بن جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی وسعت سے بڑھ کے دیتے رہیں اور سخاوت کو دوسروں کے لیے معمول بنا دیں تو وہ اسے احسان نہیں بلکہ اپنا حق سمجھنے لگیں گے۔ اصل سخاوت وہ ہے جو تعادل میں ہو، جس سے آپ کا دل بھی ہلکا رہے اور دوسرا شخص بھی خوددار بنے۔ پیارے ناظرین، زندگی کے راستے ہمیشہ ہموار نہیں ہوتے۔ کہیں کانٹے ہوتے ہیں، کہیں اندھیرے اور کہیں تھکن کا احساس۔ لیکن اگر دل میں رب پر یقین ہو تو ہر رکاوٹ ایک سبق بن جاتی ہے اور ہر اندھیرا روشنی کی طرف لے جانے والا راستہ۔ کبھی کبھی بس اتنا کافی ہوتا ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے رک کر مسکرا دیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وہ آج بھی ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔